کی کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہو کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں نوجوانان تیغیہ کمیٹی کے ایک فرد کو، جنہوں نے آج کی رات سرکار غوث پاک کے نام سے منسوب کر کے محفل سجائی، اور ان کی محنتیں اس طرح رنگ لائیں کہ ہم اور آپ بیٹھ کر کے اپنے اللہ اور اپنے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولا کریم تمام اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ اور اس علاقے کے تمام عاشقان مصطفیٰ کو دونوں جہان کی نعمتیں برکتیں نصیب فرمائے۔ جتنے حضور کے غلام یہاں آئے بیٹھے ہیں، مولا کریم میدان قیامت میں سب کو سرکار بڑے پیر غوث پاک کے جھنڈے کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے۔ ابھی آپ نے نقیب اہل سنت سے خوبصورت اشعار سنے۔ میری غالباً ان سے پہلی ملاقات ہے، دوسری ہے۔ ہاں، ملک بازار میں ٹھنڈ لگ رہی ہے آپ کو؟ آج دوسری ملاقات، تین۔ اللہ سلامت رکھے، یہ آپ کو بیدار کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے آپ نے پورے ہندوستان میں کلکتہ کی نمائندگی کرنے والی ذات جناب محترم شہباز کلکتوی صاحب قبلہ، ان سے بڑی خوبصورت حضور کی نعتیں سنی، اور یہ محفل سجائی بھی اسی لیے گئی ہے کہ ہم آج کی رات نبی نبی کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے۔ جناب محترم بڑے بھائی سلطان صاحب، ان کی دعوت محبت، اور ہمارے غلام جیلانی بھائی، اور کیا نام ہے ان کا، یعقوب بھائی، آصف بھائی، سوراب بھائی، فوجی بھائی ہیں، گڈو بھائی، اور یہ ہمارے جتنے بھی گلے میں ممبرشپ کا ایک کارڈ ڈالے ہوئے ہیں، آج کمیٹی والے کہے جا رہے ہیں، قیامت میں بغداد والے کے غلام کہے جائیں۔ اللہ کرے یہ حاضری ہم سب کی ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ان سب کی محنتیں ہیں۔ منبر رسول پر علماء اہل سنت کا مبارک قافلہ جلوہ گر ہے۔ وہ علماء جنہیں ذمہ داریاں مجبور کر دیتی ہیں، ان کو منبر سے اٹھ کے جانا پڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی منبر سے اٹھ کے جائے تو یہ نہ سمجھا کریں کہ بھائی یہ مولانا لوگ جا رہے ہیں تو ہم کیوں بیٹھیں۔ ڈیوٹیاں اپنی اپنی ہوتی ہیں، کسی کی ڈیوٹی بڑی سخت ہوتی ہے، کوئی
प्रिंसिपल के दबाव में होता है, कोई मुतवल्ली के दबाव में होता है, कोई ख़जानची के दबाव में होता है। तो सब तरह के लोग होते हैं कि मान लीजिए अगर रात भर यहाँ बैठे रहे तो सुबह मस्जिद से इस्तीफ़ा हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, जाना पड़ता है और कुछ को ज़रूरतें होती हैं। बहरहाल मुझे सुनाने के लिए बुलाया गया है और आप सब ने बुलाया है। मैं तो सोच रहा था कि नंबर 4 बजे आएगा, लेकिन शुक्र है थोड़ा पहले ही आ गया। अभी थोड़ी देर में आपको पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, गुले गुलजारे नक्शबंदियत, शहज़ादे तारीक़ मिल्लत हुज़ूर सैयद मोहम्मद अशरफुल हक़ साहब क़िबला और शानू बाबू, उनकी ज़ियारत भी आपको नसीब होनी है। थोड़ी देर में वो मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ लाएंगे, आप चेहरा देखेंगे, महसूस हो जाएंगे। मैं यहाँ इस नज़रिए से बैठा हूँ कि हम कोशिश ये करें कि जितना वक्त हो हमारे पास हम अल्लाह और उसके रसूल की याद में लगा दें। मेरे वो भाई जो खड़े हैं, मैं तो कहूँगा कि ये जो अगर बैठ सकते हैं तो फिर इधर आ जाएं। कहीं नहीं खड़े कब तक रहोगे? मैं शुरू से आपको खड़ा देख रहा हूँ। कुर्सियाँ कम पड़ गई हैं, जगह तंग पड़ गई है। बात जब हुजूर की आती है तो बड़े बड़े मैदान छोटे पड़ जाया करते हैं। हाँ, बात जब हुजूर की आती है तो मैदान छोटे पड़ जाते हैं। बहरहाल जो जहाँ है वहाँ मोहब्बत से रहे। और मुझे लगता है कि स्टेज के पीछे से कुछ बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। मैं इन मुहज़्ज़ब लोगों से गुजारिश करूँगा कि बात अगर घर जाके कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज इस जगह को ख़ास कर दिया गया है नबी के ज़िक्र के लिए। खैरियत है आप लोग? इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी। उस बच्चे ने आया कहा, सबने उसका मुंह देखना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे गूंगों में कोई ज़बान वाला आ गया है। आप भी सुभान अल्लाह कह सकते थे ना। यहाँ सुले कुल्ली तो नहीं बैठे, बैठे भी हो तो फ़र्क पड़ता है मेरी जूती पे। अपना तो एक ही मानना है कि तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। आला हज़रत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी। बेटे रहने दे, हाथ न लगाइयो वरना बगैर माइक के बोलना शुरू कर दूंगा। आप आराम से बैठो, आपको पैसा सुबह मिल जाएगा। आपका जितना आपका करने का काम था वो कर चुके, अब हमारा जो करने दो। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को और आप जैसे आशिकों को। मैं ये हाथ बिल्कुल नहीं उठवाऊंगा कि किसे सुनना है किसे नहीं सुनना है। मेरा अपना नज़रिया ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं इसलिए हाथ नहीं उठवाऊंगा कि इस पुरफितन रात में कि जब इसको 31 का नाम दे करके, है ना, जब इसको न्यू ईयर की फर्स्ट रात का नाम दे करके जवान अय्याशी और तमाशों में डूब रहे हो, तब 5 साल से लेकर के 70 साल तक का आशिक यहां बैठ के कह रहा है, या रसूल अल्लाह
یہ نئی رات منانے والے کیا جانے کہ جو تیری باتیں کرتے ہیں ان کی راتیں کتنی حسین ہوا کرتی ہیں. یہ پوری محفل بتانا چاہتی ہے یا رسول اللہ دنیا والوں کو کیا پتا ہے کہ جو لذت تیرے ذکر میں رکھی گئی ہے وہ کپڑے اتار کے ناچنے والوں کے رنگوں میں تو نہیں ہو سکتی ہے نا. میرا محبوب تیرے حسن کا عالم تو یہ ہے کہ آج کا کوئی قلمکار نہیں, آج کا پروفیسر نہیں, آج کا محقق نہیں, بلکہ جبریل امین نے یہ کہا تھا یہی بول صدر والے یہ چہانے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اور پھر میرا بریلی کا امام کہتا ہے سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے, باقی خلیل کو گئے زیبا کہو تجھے, تارے توس فہابی تناقی سہابی حراقو میرے سو میں کیا کیا کہو تجھے, لیکن نظام ختم سکن اس پہ کر دیا خالق کرندہ خلق کا آقا کہو تجھے. نعرہ تکبیر. مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے سامنے بڑے بھی کھڑے ہیں, بچے بھی کھڑے ہیں, اسکول کے طلبہ بھی ہیں, مدرسے کے بھی ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو جس جماعت سے تعلق رکھتا ہو اسی ڈریس میں آ جایا کرو. میں ایک الگ نظر فکر دینا چاہتا ہوں. اسکول والے آئے نا پینٹ شرٹ پہن کے حضور کی محفل میں, تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ کرتا پجامہ پہننے والا نبی نہیں کرتا, بلکہ اسکول میں پڑھنے والا بھی مدینے والے کا نام لیا کرتا ہے. دنیا کو پتہ لگنا چاہیے. یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ صرف پارا سینے سے لگانے والا حضور سے عشق کرتا ہے؟ تمہیں کیوں نہیں پتا ہے کہ گڑت کا حساب جوڑ کر کے دنیا کو پڑھانے والا بھی مدینے والے سے پیار کرتا ہے؟ یہ دنیا کو پتا ہونا چاہیے. جو جس رنگ میں ہے نا اسی رنگ میں حضور کی چوکھٹ پہ آنے کے عادی بن جاؤ. جو جس رنگ میں ہے اسی رنگ میں حضور سے عشق کرنے کا اعلان کر دو اور دنیا کو بتا دو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب وقت آ گیا کہ زمین پہ اتر کے کام کرنے کا, زمین پہ اتر کے کام کرنے کا وقت ہے. صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا. اب ہمیں زمانے کو بتانا ہے حضور کے غلام کیسے ہوتے ہیں, حضور کے غلام کیسے ہوتے ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے, مجھے بتایا گیا کہ کلکتہ جیسے شہر کے اندر جس کی اپنی ادبی بھی تاریخ رہی ہے اور تہذیبی بھی اپنا دور رہا ہے, آج بھی کلکتہ ہندوستان کی تاریخ میں الگ مقام رکھتا ہے. اس کلکتہ جیسے معتبر اور محترم شہر کے اندر جب لوگ فرسٹ نائٹ کو اس طرح منانے لگ جائیں کہ ان کے چہروں سے حضور کے رنگ کی کوئی جھلک دکھائی نہ دے, تو پھر قوم کو غیرت سے ڈوب کے مر جانا چاہیے, مر جانا چاہیے. کس چیز کا خواب ہے, کس چیز کا خمار ہے ہمیں؟ فرسٹ نائٹ, کتنے کیک کاٹ رہے ہوں گے, کتنوں نے چوک سجائے ہوں گے, کتنوں نے گھر سجائے ہوں گے, کتنوں نے بلون وغیرہ توڑے پھوڑے ہوں گے, کتنوں نے شرابیں پی ہوں گی, کتنے اپنا عزتوں کا سودا کر بیٹھے ہوں گے. لیکن سلام کرتا ہوں بیٹھنے والوں کو, تم نے یہاں آ کے بتا دیا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ہمارا سب کچھ حضور سے ہے اور سب کچھ حضور ہے, ہمارا سب کچھ حضور سے ہے اور سب کچھ حضور ہیں. ہم ابو بکر کے مرید ہیں, ہم عمر کے مرید ہیں, ہم نبی کے عثمان کے مرید ہیں, ہم حیدر کرار کے مرید کہے جاتے ہیں. اور ابو بکر کا ایمان کیا ہے, ابو بکر کا عقیدہ کیا ہے, ابو بکر کا عشق کیا ہے؟ ابو بکر نے تو یہ کہا تھا ہماری سانسیں شروع بھی حضور کے قدموں سے ہوتی ہیں اور ختم بھی مدینے والے کے قدموں پہ جا کے ہو جاتی ہے. ہمارا یہی معیار رہنا چاہیے. آج نیا سال نیا سال نیا سال, یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ہمارا ہے ہی نہیں. ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے, ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا. اور بڑی بات کہنے لگا ہوں, ممبر والے خالی دعا دے دیں تو میں سمجھوں گا حاضر ہیں, اور نہ دیں تو میں پھر بھی سمجھوں گا کہ برکت کے واسطے بیٹھیں. ہمارا نیا سال کیک کاٹ کے شروع نہیں ہوتا, گردنیں کٹا کے شروع ہوتا ہے. نعرہ تکبیر,
हाथों को उठाकर नारे रिसालत, क्या मजहब इस्लाम या हुसैन। हमारा नया साल केक काट के नहीं, गर्दन कटा के शुरू होता है। केक बुज़दिल काटा करते हैं, गर्दने मर्द कटाया करते हैं। ये इस्लाम की तारीख है। हमारा नया साल भी गर्दनों की कुर्बानी से शुरू होता है और ख़त्म भी कुर्बानी पे होता है। ये मर्दों की तारीख है। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था? उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तो हम हुजूर के मानने वाले लोग हैं। लोग तज़किरे करते हैं, तारीखें लिखी गई और बड़ी बड़ी बातें की गई हज़रत यूसुफ और ज़ुलेखा के इश्क को लेकर। जब हुस्न यूसुफ की बात आती है तो तारीखें खुद अपने सीनों से, अपने औराक से वो तहरीरें निकाल के ज़माने में जाहिर कर देती हैं कि लोग कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि यूसुफ का हुस्न कितना अच्छा था। लेकिन जानते हो, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, जो बोल गए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। मैंने उस शख्सियत का नाम लिया है जो नबियों के बाद जमीन पे सबसे अफजल जात है। सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि यूसुफ के हुस्न को ज़ुलेखा ने देखा, औरतों ने देखा तो उंगलियां कटा दी, उंगलियां काट दी, खुद ही काट ली। कहा अगर उन्होंने मेरे महबूब को देखा होता तो गर्दनें काट लेती। ये हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा है कि जिन्होंने यूसुफ का हुस्न देखा उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली, अगर उन्होंने मेरे महबूब का हुस्न देखा होता तो गर्दनें कटा देती। हाँ, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, एक दिन मैं बैठी थी, हुजूर का सर मेरी गोद में था। ये शरफ किसे किसे नसीब होता है? ये शरफ कभी अबू बकर को अता हुआ है गार की तन्हाइयों में, कभी अली को अता हुआ है मकाम साहबा में, और यही शरफ अता हो रहा है हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका को। और इनको ये अक्सर शरफ हासिल होता था कि सरकार का सर इनकी गोद में रहता था। गोद में हुजूर का सर है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती, हुजूर का सर मेरी गोद में था और मेरी उंगलियां हुजूर के जुल्फों को चूम रही थी। मैं सरकार के बालों में उंगलियां डाल रही थी। आओ लैला मजनू की कहानी पढ़ने वालों, आओ दुनिया के आशिकों के किस्से सुनने वालों, कभी हुजूर के हुस्न के भी जलवे देख लिया करो, कभी अपने महबूब के इश्क की बातें सुना करो। खुदा की कसम दुनिया भूल जाओगे। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि सरकार मेरी गोद में लेटे और मैं सरकार के बालों में हाथ डाल रही हूं। कहती हाथ डालते डालते मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा महबूब एक बार अपनी शक्ल दिखाए ना। ये क्या कर रहा भाई? आप अपना चेहरा दिखाएं, हुजूर मैं आपका हुस्न देखना चाहती हूं। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा बर्दाश्त कर लोगी?
माशाल्लाह, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं आले नबी, औलादे अली, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, शहजादे हुजूर तारिक़ मिल्लत, हुजूर सैयद मोहम्मद शरफुल हक साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की जलवागरी हो चुकी है। और हम चूँकि सुन्नी बरेलवी हैं और हमें सरकार आला हज़रत ने यह अदब पहले पढ़ाया है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोलबाले मेरी सरकारों के, और वही कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है। इससे थोड़ा आवाज दे दो बेटे, ये आवाज बिल्कुल बंद होगी तुम्हारी, है ना। आप मेरे साथ पढ़े ना, तेरी नस्ल पाक में है। कुछ लोग जिन्हें कुर्सियां मिल गई है ना हजरत, वो कतई बोलने ही नहीं चाह रहे। कुर्सी बचाने के चक्कर में इतना नामर्द हो जाता अच्छा खासा मर्द कि जहां बोलना चाहिए वहां भी चूड़ियां पहन लेता है ताकि कुर्सी बची रहे। लेकिन यहां वो कुर्सी नहीं है, यहां हुजूर की गुलामी की कुर्सी है। तो फिर यहां जितने आए हैं सारे मर्द बैठे हुए हैं। बोल सकते हैं मेरे साथ, तेरी नस्ल पाक में है। कमेटी वालों आप भी बोलो, वरना सुल्तान भाई मैं नीचे आ जाऊं। हाँ नहीं आऊं ना, बोले तो फिर खुल के बोले, तेरी नस्ल पाक में है। तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा। मेरे इमाम ने कहा था, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। हुजूर से ये साफ क़िबला की आमद हो चुकी है। महफिल में जब बेटे अली के आ जाते हैं ना तो रंग चोखा हो जाता है, यानी सोने पे सुहागा हो जाता है। और हमारा इमाम तो हमें सिखाता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मैं हुजूर के हुस्न पे बात कर रहा था, मैं अपने आका के हुस्न की बात कर रहा था, जिनके कफ़े पाक की कसमें कुरान ने उठाई है। मैं उस असीम ज़ात के जलवों की बात कर रहा था। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा बर्दाश्त न कर सकोगी, हुजूर दिखाए ना। हुजूर ने मुस्कुरा के हजरत आयशा सिद्दीक़ा की तरफ देखा, बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। होश आया, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। कहा क्या देखा? कहा हुजूर मैं आपके चेहरे के जलवे की ताब न ला सकी, तो मेरे महबूब ने जो फरमाया था, फरमाया आयशा अभी मैंने चेहरे से गैरत की नकाब में से एक पर्दा हटाया था, ऐसे 70,000 पर्दे मेरे रब ने मेरे चेहरे पे डाल रखे हैं। तभी कहते हैं उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हम वो लोग हैं जो केक काटते नहीं हैं, बल्कि आज की रात भी अपने रब रसूल को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जश्न मना रहे हैं, लो एक साल नया फिर आ गया, एक साल और आगे बढ़ गए हम। लेकिन मोमिन जो होता है ना, वो अपनी जिंदगी का मुहासबा करता है, अपने अमाल देखता है और ये देखता है मेरी जिंदगी के 8, 60, 70, 50 साल गुजर गए, मैंने कितनी रातें ऐसी गुजारी हैं जो रब की बारगाह में पेश करने के काबिल है, ऐसी कितनी रातें गुजारी हैं, ये मोमिन सोचता है। और मैं एक एक नौजवान से कहना चाहूंगा, आज भी आपको दरिया राह देगा, आज भी हमारे लिए आग गुलजार बन सकती है, लेकिन कब? जब हम रब के फैसलों पर राजी हो जाएंगे, तब। किसके फैसलों पे?
माशाअल्लाह देख रहे हैं मिंबर की बरकतों में इजाफा हो रहा है। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ लाए, बरकत आई। फिर देखें उस्ताद उल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रहमत अली साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली तशरीफ़ ले आए। अब मज़ीद बरकतें हो गई हैं। अभी आप तो नहीं थके ना? मुझे बता दिया था हमारे भाई ने कि फजर तक महफिल चलनी है, अज़ान यहीं पढ़नी है ना। खैरियत है सारे लोग? यकीन करें कलकत्ता में इतने अच्छे लोग भी हैं कि महफिल जब से शुरू हुई है तब से खड़े हैं। और आपको मैं एक मशवरा दूं, जब घर जाना ना तो अपनी माँ के कदम चूमना और बाप की पेशानी चूमना और कहना आपकी परवरिश का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, हमने खड़े होकर मदीने वाले की बातें सुनी थी। इतना जरूर कीजिएगा, क्योंकि महफिल में वही लाल आते हैं जिनकी परवरिश अच्छी माओ ने की होती है, वरना निकम्मी माओ के लाल तो किसी चौक में कहीं केक काट रहे होंगे। गलत परवरिश का नतीजा जो औलाद होगी वो कहीं ना कहीं तमाशों में होगी, कहीं डीजे के आगे खड़े होकर नाच रही होगी। आपको क्या लगता है कि आज फरिश्ते गवाही दे के ये नहीं कहते होंगे, मौला जहां फर्स्ट नाइट में दुनिया गुनाहों में डूबी हुई थी, जमीन पे एक खित्ता ऐसा भी था कि दुनिया से मुंह मोड़कर तेरा नाम लेने वाले तेरी बातें कर रहे थे, तुझे राजी करने की कोशिश में लगे थे। मालिक वो कह रहे थे 70 साल गुनाहों में कट गए, वो कह रहे थे 60 साल पापों में कट गए। मालिक वो अपनी खताओं को याद करके शर्मिंदा थे, वो अपनी नाफरमानियों को याद करके रो रहे थे। रब फरमाएगा जाओ ऐलान कर दो, जितने आए बैठे मैंने सारे बख्श दिए, सारे बख्श दिए हैं। और मजे की बात यह है कि सिर्फ बख्शे वो नहीं जाते जो शुरू से आए होते, बल्कि यहां तक उलमा ने लिखा है कि फरिश्ते कहते मालिक एक तो ऐसा बंदा था जो गुजर के जा रहा था, बात सुनी तो देखने के लिए बैठ गया। रब फरमाता मैंने वो भी बख्श दिया है, मैंने वो भी बख्श दिया है, उसके भी गुनाह माफ। मालिक वो तो सुनने आया ही नहीं था, वो तो अपने काम से जा रहा था। रब फरमाता बख्शा गया है। क्यों? कहा कि मैं उसकी नीयत को देखूं या मदीने वाले मोहम्मद को देखूं। आया तो उसके महफिल में था ना, इसलिए सारे बख्श दिए गए थे। और नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, कोशिश किया करो हम अल्लाह को राजी कर लें। ये जो तबाहकारियां हैं, ये चलते फिरते मौतें होना, ये खानदान के खानदान तबाह हो जाना, और सब कुछ कसरत से होते हुए फिर भी रिस्क के लिए बंदे का भीख की तरह हाथ फैलाए रखना, यह अजाब से कम नहीं है। वरना आप जाके देखें, पता करें, जो सफेद बालों वाले लोग बैठे इनसे पूछिए, जब खेत के अंदर 4 बीघा में 1 क्विंटल गेहूं होता था, लोग डट के खा लेते थे। आज 1 बीघा में 4 क्विंटल हो रहा है, फिर भी पेट नहीं भर रहा है। सोचने में क्या कह रहा हूं, समझ रहे? क्विंटल कल भी 100 किलो का था और आज भी 100 किलो का है, 100 केजी। समझ रहे ना? कल भी 1 क्विंटल 100 किलो का था, आज भी। कल 1 क्विंटल गेहूं 4 बीघे में पैदा होता था और आज 1 बीघे में 4 क्विंटल गेहूं पैदा होता है। लेकिन जिससे भी जाके मिलिए, क्या हाल है, दुआ कर दो, बड़ा परेशान हूं। गाड़ियां हैं, बंगले हैं, लेकिन जबान पे शुक्र के अल्फाज नहीं। बंदा इतना ना शुक्रा हो सकता है? चैन की रोटी अल्लाह खिला रहा है। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, एक बार हमें यह एहसास हुआ कि हमारे पैर में चप्पल ही नहीं। कहते हैं हम चंद कदम चले, हमने देखा कि सामने वाले बंदे के पैर ही नहीं। कहा कि फिर हमें शुक्र का हौसला पैदा हुआ कि हम इससे तो अच्छे हैं जिसके पैर ही नहीं है। हम इतने ना शुक्रे हो गए कि अपने रब के किए हुए एहसानात भूल गए, उसकी दी हुई नेमतें हमें याद नहीं रही। ये जो 31 का तमाशा लगा रखा है, सुनो, दिनों का मालिक भी अल्लाह है, रातों का मालिक भी अल्लाह है, तेरी सांसों का मालिक भी अल्लाह है, तेरे वजूद का मालिक भी अल्लाह है।
وہ اگر نہ چاہے تو ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ چاہ لے تو تجھے ہواؤں میں اڑا سکتا ہے۔ وہ چاہے تو کائنات میں بات کرے، اور وہ نہ چاہے تو اپنے لیے گھوٹ پانی بھی نہیں مانگ سکتا ہے۔ پھر ناشکری میں ڈوبا ہوا انسان، پھر پریشان انسان کہتا ہے بڑے دکھ میں گزر رہی ہے۔ او بھائی، زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ ہمیں اپنے رب کو آواز دیتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے ہمارا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، بندہ جب ایک بار کہتا نا یا رحمان تو وہ 70 بار کہتا مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے۔ ایک بار بندہ کہتا ہے یا رحمان، وہ 70 بار کہتا مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے۔ پھر بندہ اٹھ کے کہتا بھائی رب سنتا کی نہیں ہے، میں نے کتنی دعائیں مانگی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ایک بندہ یہاں پہ آ کر کے انگوٹھیوں کی دکان لگا لیتا ہے اور کہتا جی یہ کالے گھوڑے کی لال کی انگوٹھی ہے، اسے پہننے سے برکت آ جائے گی، ہمیں گھوڑے کی کھر کی بنی ہوئی انگوٹھی پہ تو یقین ہو جاتا ہے لیکن اب کے دیے ہوئے قرآن پہ یقین نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم کس دور میں جی رہے ہیں، ہم نے کس دین کو اپنایا ہے؟ آ کر کے کوئی بھی صاحب گلے میں ڈوری ڈال جاتا ہے، اسے ڈالو برکت ہو جائے گی، پھر کیوں بھول گئے وہ نماز حاجت کا تحفہ جو میرے نبی نے دیا تھا، نماز استخارہ جو میرے مصطفیٰ نے دی تھی، صلاۃ الحاجت کے نام پہ جو گفٹ میرے آقا نے دیا تھا، وہ کیوں بھول جاتا ہو؟ اگر برکت نہ ہو 2 رکعت مسجد میں آ کے صلاۃ الحاجت ادا کرو اور رو کے رب کو دکھا دو، ہاتھ نیچے بات ہو جائیں گے، برکت آسمانوں سے پہلے اتار دی جائیں۔ ایک قلندر پوری محفل کی ناک بچائے ہوئے ہے، خدا سلامت رکھے۔ کوئی بات نہیں، بالکل بھی بند کر لو گے بیٹے پہنچ جائے گا، تمہیں پیسہ تو ملنا ہی ہے۔ خیریت ہے سارے لوگ؟ خدا سلامت رکھے۔ ہمارا رب کریم ہے، ہمیں اس کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے، اس کے آگے رونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ اپنے رب کو راضی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ۔ یہ میرے سر کے تاج، ان کے قدموں کی خاک میرے سر کا تاج بنے۔ ان بزرگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں زندگی بہت لمبی نہیں ہے، زندگی بہت لمبی نہیں ہے، بہت زیادہ ہو جائے گی، 100 سال اور زیادہ، 200 سال اور زیادہ، 250 سال، آخر بولے آخر مرنا ہے، آخر مرنا ہے اور اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا ہے، اس کے آگے کھڑا ہونا ہے اور پھر زندگی کا حساب دینا ہے۔ تیاری کریں سارے تاکہ ہم رب کے آگے شرمندہ نہ ہوں، ورنہ سچی بات بتاؤں اللہ معاف کرے جو 1-2 رکعت نماز پڑھ لیتا خدا کی توفیق سے، وہ پھر بے نمازی کو مسلمان ماننے ہی تیار نہیں۔ یہ کنڈیشن ہماری عبادتوں کی ہے۔ ہم اگر 5 لوگ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر قاعدے میں ایک دوسرے کا دامن دیکھ رہے ہیں، آج کون سا پہن کے آیا، ہاں، اور سلام پھیرتے ہی کہہ رہا ہے بھائی کیا روپے میٹر کا ہے۔ جن کی نمازوں کی یہ کنڈیشن ہے وہ سجدے ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ جب ہم کھڑے ہونے کے لیے مسجد میں ایک پنکھے کے لیے لڑ جاتے ہیں تو یہ قیام ہمیں جنت تک لے جائیں گے۔ قیام وہ جنت میں لے کے جاتے ہیں کہ علی قیام میں ہے، تیر کھینچ لیا گیا، علی کو خبر ہی نہیں ہو رہی ہے۔ سجدے ایسے مقبول ہوتے ہیں کہ حسین سجدے میں ہے، خنجر گلے پہ چل رہا ہے اور حسین کو خنجر کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ عبادتیں جنت میں لے کے جائیں گی۔ ہیں کتنوں کے پاس ہم میں سے؟ میرے امام نے بات ہی ختم کر دی، ہزاروں کتابوں کا مصنف ہے میرا امام، صوفیوں کا امام ہے وہ، پارساؤں کا امام ہے وہ۔ بھلا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے تعارف ہی یہ کہہ کے کرایا کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آتا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔
تو اس شعر کو سن کے لوگوں نے سمجھا پٹھان تھے، تمنچا ساتھ رکھتے ہوں گے. ہاں کون تھے اعلیٰ حضرت؟ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. بندہ سوچ رہا برچھی بھالے ساتھ رکھتے تھے. پہچان، اپنے وقت کے سب سے بڑے صوفی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے. اپنے وقت کے غزالی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے. ہاں وہ امام جس نے ہزاروں کتابیں لکھی، ہزاروں کتابیں لکھی. سوچے تو صحیح نا، جس نے ہزاروں کتابیں لکھی، عشق پہ لکھنے پہ آئے تو آخر میں ہر کسی کو کہنا پڑ جائے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. فقہ پہ لکھے تو امام اعظم کا ثانی نظر آئے. حدیث پہ بات کرے تو امام بخاری کی درسگاہ کا پروردہ لگے. اگر اپنے تصوف پہ قلم اٹھا لے تو اپنے وقت کا غزالی یہ دورہ نظر آئے. خدا کی قسم اس امام کا نظریہ دیکھیں، وہ کہتا ہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. ہاں جی، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. آج جو چہرے سلامت ہیں یہ حضور کی وجہ سے سلامت ہیں. آج جو وجود باقی ہے یہ حضور کی وجہ سے باقی ہیں. آج جو زندگیاں ہیں حضور کی وجہ سے ہیں. خدا توفیق دے دے نیکیوں کی، نہ تو گھمنڈ نہیں کرنا ہے، وہ نیکیاں کر کے پھر اسے رو کے دکھانا ہے. مالک انہیں رائے گا نہ جانے دینا. یہ میں نے محنت کی، یہ قبول کر لینا. میں اس لائق تو نہیں کہ عبادتوں کا تحفہ پیش کر سکوں. مالک میں نے کوشش کی کہ تجھے راضی کروں اور میں نے جتنا کرنا تھا کر لیا ہے. اب تیرے کرم کے اوپر بات ہے، رہنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے گئے. کبھی راتوں میں اٹھ کے یہ نظریہ رکھا کرو. نوجوان میں اتنا خوش ہو رہا ہوں آج، خدا کی قسم سچی بتاؤں 50,000 کے مجمع سے اتنا خوش نہیں، کیونکہ سارے نوجوان قسم کے بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آج کسی کی داڑھی نکل رہی ہے بابا، اور کسی کی نکل آئی ہے، کسی کی نکل رہی ہے، کسی کی نکل آئی ہے، کسی کی نکلی بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جوان حضور سے دور ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں آؤ. کیا نام ہے اس بستی کا؟ گلشن کالونی. آؤ اس محفل میں بزم غوث الورا دیکھو. تم کہتے ہو جوان دور سے حضور سے دور ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ 5 سال کا بچہ بیٹھ کے بتا رہا ہے، اگر 5 سال کا بچہ حضور کے لیے رات کے 3 بجے جاگ سکتا ہے تو پھر جوانوں کے عشق کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بیٹے کھڑا ہو نا، یہ پیلے ٹوپے والا جو کھڑا ہو، بیٹے جلدی سے کھڑا ہو، کھڑا ہو بیٹے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. حضرت دعائیں دے دیں، سید صاحب قبلہ دعائیں دیں اس بچے کو. اللہ اس کی نسل میں حضور کے عاشق پیدا کرے، اللہ سلامت رکھے. ابھی حضور کے چاہنے والے ایسے ہیں، ابھی ایسے حضور کے چاہنے والے. بیٹیاں چھوٹی چھوٹی بیٹھی ہوئی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ 500 روپے کے خریدار نہیں ہیں. یہ بریانی کے ڈبے کے لالچ میں لائے گئے لوگ نہیں، یہ جھنڈے دے کر کے خوراکی پہ لائے گئے دیوانے نہیں. بلکہ ان بچوں سے بھی پوچھو کیوں بیٹھے ہو تو یہ بچے بھی کہیں گے تم 31 منانے بیٹھے ہو، ہم اپنے آقا کو منانے بیٹھے گئے. اور ہم یہ چاہتے ہیں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول. اللہ سلامت رکھے. او بھائی سمجھو محفل قبول ہے. جب اس طرح کے بچے محفل میں بیٹھے ہوں تو سمجھو کہ حضور کی نظر کرم محفل پہ ہو گئی ہے. جب خانقاہی لوگ محفل سجا کے بیٹھے ہوں، علی کا بیٹا میر مجلس بن کے آیا ہو، صدارت ایسے علماء کرتے ہو، تو محفل زمین پہ ہوتی کہ چرچے سے بری پہ ہوا کرتے ہیں.
चर्चे अर्शी बरी पे होते हैं, ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, दुनिया परेशान है, अमेरिका नाक रगड़ लगा के, यहूद और नसारा एड़ियां रगड़ के मर गए कि सलाहुद्दीन को दुनिया से गए, परसों बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इश्क का जज्बा नहीं मरा है। हम कसम खा के कहते हैं, तुम जान ले सकते हो, इश्क रसूल का सौदा नहीं कर सकते हो। जब तक माए ऐसे बेटों को जन्म देती रहेंगी जिनका सबक यह होगा कि तुझे जीना भी हुजूर के लिए है और तुझे मरना भी हुजूर के लिए। हेलो, अल्लाह सलामत रखे। और मैं एक बात कहता हूं, बच्चों को हुजूर की महफिलों में लाया करो, लाया करो। फितने बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से फितने बढ़ रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। फितने इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि आए दिन नई नई बातें होती हैं। मैं नहीं जानता यहाँ किस मजहब और किस फिक्र का बंदा बैठा है, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? ये आशिकों की महफिल सजी है, मैं इश्क की बात करने लगा हूं। भला कोई अपने महबूब के जिक्र की भी दलीलें मांगता है? खुद फैसला करें यार। 12वीं की महफिल सजे तो कहां लिखा है, 11वीं की सज जाए तो कहां लिखा है, 6ठी की महफिल सजे तो कहां लिखा है? भाई, जो जिससे इश्क करता है उसकी बातें करने के बहाने ढूंढा करता है, बहाने ढूंढा करता है। जो जिससे इश्क करता है उसकी बातों के बहाने ढूंढता है और किसी न किसी बहाने से उसका जिक्र महफिल में कर ही लेता है। ये इश्क का अपना मयार है। मैं पूछना चाहता हूं, बात अगर हुजूर की होती है तो फिर दलील क्यों मांगते हैं हम लोग? ये फितने बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। मैं कहता हूं इन बच्चों को लाया करो, क्योंकि हम कब्रिस्तान में होंगे और ये बच्चे हिंदुस्तान में होंगे। और जब ये महफिल सजाएंगे, कोई आके कहेगा ना झंडा ना लगा हराम है, मिलाद न कर हराम है, गौस पाक की महफिल न कर हराम है, तो फिर ये किताब दिखा के नहीं, जूता निकाल के मुंह पे मार के कहेंगे मुंह बंद कर। हम जब बचपन से बाप की उंगली पकड़ के चलते थे, तब से बगदाद वाले की महफिल सुनते आ रहे हैं, तब से कादरियत का रंग चढ़ा हुआ है, तब से खानका की रंग में दबे गए हम, तब से अहले नजर की नजर है हम पे। और जब बच्चे हुजूर की महफिल से दूर होंगे ना, तो फिर नस्लें तबाह हो जाएंगी। आज जहन ही तो डाइवर्ट किया जा रहा है लोगों का। आप देख रहे हैं लिंचिंग बच्चे बच्चों की कर रहे हैं, इंसानियत जमींदोज हो गई है, तबाही को धर्म बना दिया गया है, किसी की इज्जत लूट लेना शौक बन गया है, किसी की गर्दन काट देना खुशी हो गई है। हां, दौर ऐसा आ गया है, बच्चों की जहन साजी कर दी गई है। हम अपने बच्चों को कातिल नहीं बनाएंगे, हम अपने बच्चों को इज्जत का लुटेरा नहीं बनाएंगे, हम अपने बच्चों को किसी को जलील करने का सबब नहीं बनाएंगे, हम अपने बच्चों को करबला वाले हुसैन का नाइब बना के दिखाएंगे। हमारी माओ की गोद में असगर और अकबर के गुलाम पैदा होंगे। हम बताएंगे सर काटने वाले नहीं जीता करते, सर कटाने वाले जीत जाया करते हैं। कल इख्तदार यजीद की मुट्ठी में था, पावर उसकी जूतियों में थी, सब 22,000 का लश्कर लेके आया और 72 की गर्दन काट के जश्न मनाने लगा। लेकिन तारीख ने वो तमाचा लगाया कि रहती दुनिया तक मिट्टी भी उस पर लानत भेजती रहेगी, और बता दिया कुत्ते तू 72 काट के तू खुश हो रहा था, कटने वालों ने ऐलान कर दिया कि करबला में आज भी जाके देखो 22,000 का नाम मिट गया है, करबला में आज भी असगर का नाम जिंदा है, करबला में आज भी अकबर का नाम जिंदा है, आज भी हुसैन आजम का नाम जिंदा है। ये दुनिया जुल्म करके क्या समझती है जीत जाएगी? जितने कत्ल कर सकते हो करो, फिर भी हमारी कब्रों से अजानों की आवाजें आएंगी, हमारी
قبروں کی ہڈیوں سے صدائیں لا الہ الا اللہ کی آئیں گی، اس لیے کہ ہماری محفل کو کبھی منصور نے سنوارا ہے، ہماری محفلوں کو کبھی آ کر کے بزرگوں کی عطاؤں نے سنوارا ہے۔ ہم وارث پیا کے غلام ہیں، ہم صابر پیا کے غلام ہیں، ہم اجمیر والے بابا کے نوکر ہیں، ہم بریلی والے احمد رضا کے غلام ہیں، ہم اس نظریے کے مالک ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو آپ تربیت اعلیٰ دیں۔ معاف کیجئے گا، باتیں تھوڑی زیادہ ہو رہی ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، لیکن 5 منٹ آپ کی اور لینا چاہتا ہوں۔ بیٹھے رہیں گے 5 منٹ نہ میرے لیے؟ چل لوں 5 منٹ کر لوں بات؟ کیا کہہ رہے ہیں میاں؟ نہ یہ اصل میں نا میاں لوگوں سے ڈر بھی لگتا ہے، کب ان پہ حال آ جائے۔ ہم تو ظاہر میں ہی رہتے ہیں، یہ باطن میں بھی چلے جاتے ہیں، کرے بھائی بولتے رہیے۔ خیریت ہے نا سارے لوگ؟ میں کیا بات کہہ رہا تھا ابھی آپ سے؟ ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ ہماری فکر یہ رہتی ہے میری کمپنی 1 نمبر پہ کیسے آئے گی۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، اللہ کرے یہ بات ذہن میں آ جائے۔ ہماری کمپنی 1 نمبر پہ کیسے آئے گی، میرا کام 1 نمبر پہ کیسے ہوگا، میری فیکٹری عروج کیسے پائے گی، میرا بینک بیلنس 9 سے 99 کیسے ہونا ہے، 99 سے 100 کیسے ہونا ہے۔ ہم اس جنگ میں ایسے الجھ گئے کہ اپنے بچوں کو وقت نہ دے سکے۔ یاد رکھیے گا، فیکٹری کا بڑا ہونا، آپ کی کمپنی کا نام بڑا ہو جائے، آپ کا بینک بیلنس آسمان چھو جائے، یہ آپ کی نسلوں کے کردار کے سنوارنے کے فیصلے نہیں کرے گا۔ نسلیں تبھی سنورتی ہیں جب باپ اپنی اولاد کو کم سے کم 15 سے 20 منٹ پر ڈے دیتا ہے۔ بہت زیادہ ضروری بات میں نے کہہ دی ہے۔ اپنے بچوں کو ممکن ہو تو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، اور ماؤں سے جا کے بتائیں کہ اصل درسگاہ تم سے شروع ہوتی ہے۔ وہ کسی میڈم نے درسگاہ میں کلاس میں نہ بچوں سے پوچھا، دیکھیں ذہن کیسے بنتے ہیں، بچوں سے پوچھا بیٹو کیا بنو گے؟ ایک بچے نے کہا ڈاکٹر بنوں گا، میڈم آگے بڑھ گئی۔ دوسرے سے پوچھا تو کیا بنے گا؟ اس نے کہا کہ میں انجینئر بنوں گا۔ تیسرے سے پوچھا تو کیا بنے گا؟ کسی نے کہا پائلٹ بنوں گا، کسی نے کہا کہ میں IAS IPS بنوں گا۔ ٹھیک ہے نا، لوگ بچے اپنی اپنی پوسٹ بتاتے چلے گئے، عورت آگے بڑھتی چلی گئی۔ ایک بچے کے پاس جا کے اس نے کہا تو کیا بنے گا؟ اس نے میڈم کا منہ دیکھا اور کہنے لگا کہ میں حضور کا صحابی بنوں گا۔ عورت کو حیرت اس بات پہ نہیں ہوئی کہ بچے نے ڈاکٹر بننے کہا، ہو سکتی ہے فکر، دیکھ رہا ہے دنیا میں۔ انجینئر بننے کسی نے کہا، عورت پھر آگے بڑھ گئی، لیکن جس بچے نے یہ کہا تھا مجھے حضور کا صحابی بننا، عورت وہیں رک گئی اور رک کے کہنے لگی پتہ ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ بچہ چپ۔ عورت جانتی ہے صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو اور اسی ایمان پر دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب یہ بات 1400 سال پرانی تھی نا، 1450 سال پرانی بات بچہ کہہ رہا ہے میں صحابی بنوں گا۔ عورت نے کہا بیٹے تجھے پتہ ہے یہ اب آسان اور ممکن نہیں ہے، اب صحابی نہیں بن سکتے، کیوں بنے گا؟ بچے نے کہا تھا مجھے صحابی اچھے لگتے ہیں۔ کہا تو نے کب دیکھا صحابی کو؟ کہا دیکھا تو نہیں، ہر رات میری ماں مجھے کسی ایک صحابی کا قصہ سنا کے سلاتی ہے۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ انٹر اور BA کے بعد بچہ اپنی لائن سیلیکٹ کرتا ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ بچہ اپنی لائن ماں کے پیٹ سے ہی سیلیکٹ کر لیتا ہے۔ یقین نہ ہو تو بغداد چل کے دیکھ لو، ماں لے کر کے آئی حضرت جی میرے بیٹے کی بسم اللہ خوانی ہے، استاد نے پڑھانا شروع کیا نا تو کہتے ہیں جتنا مجھے آتا پڑھ لوں؟ کہا ہاں، تو میرا بغداد والا پیر 16-17 پارے پڑھتا چلا گیا ہے، 16-17 پارے پڑھتے چلے گئے۔
उस्ताद ने कहा खातून सैयदा ये बच्चा यहां क्यों लेके आई हो? कहा पढ़ाने के लिए। कहा मजाक तो नहीं कर रही हो? कहा मजाक की क्या बात है? कहा आज मेरे बेटे की बिस्मिल्लाह खानी है। उस्ताद ने कहा था जाइए बेटे को ले जाइए और वहीं जाकर के पढ़ाइए जहां इसने 17 पारे हिफ्ज कर लिए हैं। कहते ये किसी मदरसे में नहीं गया है। उसने उस्ताद ने बड़े पीर के चेहरे को देख के कहा था बेटे ये बाकी पारे भी वही हिफ्ज करो जहां तुमने ये किए हैं। मेरे बड़े पीर ने कहा था इससे ज्यादा वही याद नहीं किए जा सकते। कहा क्यों? कहा ये पारे तो मैंने माँ के शिकम में याद कर लिए थे। कहा 17 की क्यों? कहा मेरी माँ को 17 पारे याद थे, जब वो पढ़ती थी मैं सुन के माँ के पेट में याद कर लिया करता था। आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। तो ये सिलेक्शन माँ के पेट में हो जाता है। आज जो यहां बैठे हो ना आपका कमाल नहीं है। जितने यहां बैठे ना अगर समझते हो जी ये मेरा कमाल है, आपका कमाल है ही नहीं। ये सब आपके माँ बाप की तरबियत का कमाल है। नाम सुना है ना बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। बाबा फरीद बड़ा नाम है, जो पानी में फूंक मार दे तो मीठा कर देता है। वो फरीद एक दिन घर आए, माँ ने पूछा बड़े मुस्कुरा रहे हो बेटे? कहने लगे अम्मी तुझे पता रब ने तेरे बेटे को वो हुनर बख्शा है कि जो इसका चेहरा देख लेता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। माँ ने ताज्जुब नहीं किया, कहने लगी बेटे तुझे तो ऐसा ही होना था। अम्मी मुझे? बोले हाँ ये तेरा कमाल नहीं, ये तो मेरा कमाल है। अम्मी तेरा कमाल क्या है? तो बाबा फरीद की अम्मी ने कहा था बेटे जिंदगी में मैंने कभी तुझको बगैर वुजू दूध पिलाया ही नहीं था। और कहती तहज्जुद का कोई सजदा ऐसा नहीं था तहज्जुद के वक्त का जिसमें रो के मैंने ये नहीं कहा था अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना देना जो इसे देखे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करे। ये माँ बाप की दुआओं का असर होता है। हम भी लेंगे इंशाल्लाह, हम भी दुआएं लेंगे इंशाल्लाह। आप नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो। बड़ी बात भाई शहबाज कलकत्तवी ने कही थी कि जो घर से माँ की चेहरा देख कर निकलते हैं, है ना, क्या बताऊं मैं, अगर आप मेरे सर पे आसमान ला के रख दो मैं उसकी कसम उठा के कहूं कि अंबिया के बाद जिसकी दुआ सबसे ज्यादा गारंटेड कबूल होती है उन जातों को माँ बाप कहा जाता है। गारंटेड, सबसे बड़ी गारंटी माँ बाप की दुआओं की नबी के बाद है। लेकिन उन्हीं से दुआएं नहीं लेते। मेरे सामने बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं। मैं बच्चों से कहूंगा बेटे कभी माँ बाप से लड़ना नहीं। स्कूल जाते वक्त ये 10 रुपए जेब में डाल दें, हंस के ले जाया करो, क्योंकि बात यहां क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की होती है। माँ बाप जो देते हैं ना वो अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा देता है। डाल लिया करो। कई बार ऐसे भी होते हैं अब्बा की जेब में पैसे नहीं है और हमें 100 रुपए चाहिए, हमें दोस्त को पार्टी देनी है ना, हमें गिफ्ट देना दोस्त को जाकर के। अब्बा कहता बेटे 100 रुपए ना, 500 से कम नहीं लेके जाना है। बाप कहता नहीं है ना बेटे रख ले। तो बेटे जलील कर देते हैं, कहते हैं तुम्हारी ये भी औकात नहीं मुझे 500 रुपए दे सको। देखो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, कभी ऐसा दिन आ जाए ना तो इनके सामने आंख उठा के बात ना करना, आंख उठा के बात ना करना। कभी ये मत कहना कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां नहीं देखी। ये कुछ भी ना देना तो इसके कदमों की खाक जेब में रख के चले जाना। कसम खा के कहता हूं करोड़ों के मालिक को अल्लाह वो इज्जतें नहीं देगा जो बाप के कदमों की जेब में मिट्टी लेके जाने वाले को अल्लाह इज्जत अता फरमा देगा। कभी अकड़ के बात ना करना। दुख आ जाते हैं बाप की जिंदगी में, हमने देखा है, हमने मदरसे की जिंदगी भी देखी है, हमने स्कूल कॉलेजेस की जिंदगी भी देखी है। कई बार बच्चों को हमने जलील करते देखा है। शुक्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया है और हम इस्लाम के मानने वाले लोग हैं। जितनी भी बुरी खबरें आती हैं उसमें 99% लोगों का ताल्लुक इस्लाम से नहीं होता है। अभी एक 11 साल के बच्चे को बाप ने डांट दिया, दोस्तों के सामने थप्पड़ मार दिया। वो बेटा थाने पहुंच गया, बाप के खिलाफ FIR की। जानते हो
باپ کو معاف کرنے بیٹا تیار نہیں تھا. باپ پیر پکڑے ہوا تھا بیٹے کے, کہہ رہا تھا غلطی ہو گئی, گھر لوٹ چل, گھر لوٹ چل, مجھ سے غلطی ہو گئی. جس دن باپ کو بیٹوں سے معافی مانگنی پڑ گئی نا, سمجھ لینا اب قیامت دور نہیں, تیرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. کبھی وہ دن تمہاری زندگی میں نہ آئے کہ تم سے تمہارا باپ معافی مانگتا ہو. کبھی وہ دن زندگی میں نہیں آنا چاہیے کہ تمہارا باپ تم سے ڈر ڈر کے گھر میں چلے. کوشش کیجئے گا کہ تم پوری زندگی اپنے باپ سے ڈر کے گھر میں چلو. باپ کو باپ ہونے کا احساس رہنے دینا, اسے باپ ہونے کا خیال باقی رہنے دینا. یہی تو اس کے پاس ایک پاور ہے کہ وہ باپ ہے. وہ ہم کہتے تھے منہ بند رکھ, تجھے کیا پتا. آج بھی کتنے بیٹوں کو باپ نے منع کیا ہوگا, بیٹے رات میں نہ جانا, حالات اچھے نہیں ہیں, دور اچھا نہیں ہے. کتنے بچوں سے کہا ہوگا, لیکن آج بھی نکل گئے ہوں گے نا, کیونکہ باپ سے زیادہ دوست پیارے ہو جائیں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. میرے حضور نے فرمایا تھا لوگ ماں باپ کو چھوڑ دیں گے اور دوستوں کی غلامی کرنے لگ جائیں گے. وہ دور آ گیا ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ ہم بیٹھے, ماں نے دسترخوان لگا رکھا ہے اور اچانک کیا ہوتا ہے, فون آ گیا, میسج آ گیا, ہم نے روٹی چھوڑی بھاگ گئے, کھانا چھوڑا بھاگ لیے, کھانا چھوڑا بھاگ گئے. ماں پیچھے پیچھے کہتی ہے, آپ سمجھ پا رہے ہیں نا میری لینگویج, ماں پیچھے سے کہتی ہے بیٹے کھانا کھا جاؤ, ماں آ رہا ہوں, یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں, یہ کہہ کے گھر سے نکل جاتے ہیں, آ رہا ہوں, اور آ رہے ہیں 1 بجے, رات کو 2 بجے, رات کے 3 بجے. پھر ماں نے ڈانٹا, کھانا ٹھنڈا کر گیا تھا. کہتا اپنا کھانا اپنے پاس رکھ, نہیں چاہیے تیری روٹی, نہیں چاہیے تیرا کھانا. یہ تانے مت دے, قسم کھا کے کہتا ہوں جس دن یہ کفن میں لپٹ کے چلی گئی نا, تو 3 بجے آنا, 4 بجے آنا, دسترخوان پہ کسی کو تیرا انتظار نہیں ہوگا, کوئی تیرے لیے کھانے کے لیے پریشان نہیں ہوگا, کوئی یہ نہیں کہے گا بیٹے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. آج ماں باپ ہیں تو عزت کر لو, ان کی قدر کر لو, ان کی لہجے سخت ہو جائیں, مسکرا کے بات کیا کرو. یہ ڈانٹا کرے گردن جھکا لیا کرو, یہ مارا کرے چہرے آگے کر دیا کرو. اور سن, جب تک یہ زندہ ہے, کوئی نام لینے والا ہے, کوئی ڈانٹنے والا ہے, کوئی آواز دینے والا ہے, جس دن یہ نہیں ہوں گے کوئی تجھے پیار کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا. اگر یہ ہے تو ان کی قدر کر لو, دولت ان کے قدموں میں ڈال دو, اس لیے کہ دولت محنت سے ملتی ہے, ماں باپ سب کو قسمت سے عطا فرمائے جاتے ہیں. ختم کر لیں 3:30 بجے. محبت میں ملتا ہے کہ بے حد سکون محبت میں ملتا ہے, اگر بھاگتے ہو تو خدا ملتا ہے. خیریت ہیں سارے لوگ؟ اتنی اچھی محفل سج گئی ہے, ایک بندہ ہلنے تیار نہیں. خدا سلامت رکھ کے. وعدہ کریں ماں باپ سے محبت کریں گے انشاءاللہ, ماں باپ سے جھوٹ تو نہیں بولیں گے, ہمیشہ وفا کریں گے. بیٹھا کرو ان کے پاس, وقت دیا کرو انہیں, بہت زیادہ نہیں, 10 منٹ دے دو, 15 منٹ دے دو. شام کو آؤ کام پہ سے نا, تو لیپ ٹاپ موبائل سب فلائٹ موڈ مارو, ایک طرف رکھ دو, 15 منٹ باپ کے قدموں میں بیٹھو, اور بس اتنا پوچھو ابا بتا تیرا دن کیسا گزرا ہے, کوئی پریشانی تو نہیں آئی, ابا مجھ سے کوئی کام تو نہیں تھا, اتنا پوچھ لیا. اگر وہ مسکرا کے تمہیں دیکھ لینا تو سمجھ لینا خدا کی رحمتیں بھی مسکرانے لگ گئی ہیں. کوئی شکایت اسے اگر تم سے ہو گئی تو سمجھ لینا رب کی رحمتوں کو تم سے شکایت ہو گئی ہے. اپنے وقت کے باپ کے پاس 4-5 منٹ بیٹھا کریں, روز ان کی خیریت لیا کریں. کبھی اپنے کھانے سے پہلے بھی ایک بار پوچھ لیا کرو ابا نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے نا. کبھی بیوی کہتے کہ نہیں کھا رہے ہیں, وہ غصے میں, تو یہ نہ کہنا چھوڑ یار انہیں, مجھے لے روٹی. نہ, اپنے آگے کا کھانا اٹھا اور اس کے بستر پہ جا کے بیٹھ, اسے منا, اسے گود میں بٹھا, اور لقمہ بنا کے نہ اسے راضی کر کے ایسے دے جیسے بچپن میں وہ کھلایا کرتا تھا. کریں گے انشاءاللہ. آج ہیں تو قدر کریں, نہ ہوں گے تو رونے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. میرے نبی نے اپنے چچا سے فرمایا تھا چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو. چچا نے کہا تھا تیرے قدموں پہ قربان جاؤں,
میری ہمت کیا میں تیرے بغل میں چلوں، پیچھے کیوں نہ چلوں؟ میرے نبی نے کہا تھا لوگ کہتے ہیں آپ کی شکل میرے باپ عبداللہ سے ملتی ہے، جب آپ میرے پیچھے چلتے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے باپ کی پیٹھ ہو گئی ہے۔ جو چچا کا اتنا احترام کرتا ہو وہ باپ کا احترام کتنا سکھانے کے لیے آیا گے۔ انشاءاللہ ماں باپ کا احترام کریں گے، ہے نا؟ جو قادری ہیں وہ کوشش کریں کہ بڑے پیر کی طرح، جیسے ماں نے کہا تھا عبدالقادر جھوٹ نہ بولنا، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، یہاں تک کہ اپنے 40 سکے سونے کے ڈاکوؤں کے حوالے کر دیے۔ ڈاکوؤں نے کہا تھا جھوٹ بولتے تو بچ جاتے، سچ بول کے تم نے پیسے گوا دیے۔ کہا میں گھر سے چلا تھا، میری ماں نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا عبدالقادر جھوٹ نہ بولنا۔ فرماتے تھے اگر میں جھوٹ بول دیتا ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا، پر بڑے پیر نے کہا تھا میں 40 سکے تو کیا 40,000 بھی ماں کے وعدے پہ لٹا سکتا ہوں۔ تو ڈاکوؤں کے سردار کی چیخ نکلی تھی، اس نے کہا تھا عبدالقادر مان گئے تو ماں کا اتنا وفادار ہے، ہم تو خدا کے وفادار نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر، وعدہ کریں گے ماں سے وفا کریں گے انشاءاللہ، کرتے وعدہ انشاءاللہ۔ آئندہ سال بھی خدا کرے یہ محفل سجے، دنیا تماشوں میں ہو، ہم مدینے والے کو منانے میں لگے ہوں۔ ہاں جی ایسا ہی ہوگا نا انشاءاللہ، وعدہ کریں انشاءاللہ۔ اور یہاں اگلے سال بھی یہاں بیٹھ کر کے سرکار سرکاہی کے غلام بغداد والے کے نام کی محفل سجا کے آخر میں کہیں گے قادری کر۔ کیا بات ہے، پالا ہی قادریوں سے پڑ گیا حضرت، بڑے سارے قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں آئے ہائے، قادریوں میں قدر عبدالقادر قدرت علماء کے واسطے۔ اور سنیں کیوں ہم تو راز ہی نہیں سمجھ پائے، یہ راز میرے مرشد تاج الشریعہ نے اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا قادری ہونا کھیل نہیں ہے، آسان نہیں ہے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا۔ اتنی گارنٹی سے دعویٰ کرنے والا بھی تو ہو کوئی۔ اب سمجھ میں آیا میرا امام کیوں کہہ رہا ہے قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، جنت کے دروازے ہر قادری کے لیے کھلے ہیں۔ جس کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا رستہ اتنا ہی آسان ہوگا، رستہ اتنا ہی آسان ہوگا۔ سرکار سرکاہی کا نام لینے والے بھی قادری ہیں، تاج الشریعہ کا نام لینے والے بھی قادری ہیں، تاریخ ملت کے گیت گانے والے بھی قادری ہیں۔ اس لیے کہ کون سے کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کوئی سلسلہ ہی ایسا نہیں جس سلسلے پہ بغداد والے کا کرم نہ ہو، کوئی پیر ایسا نہیں جس کو بغداد والے کے در کی خیرات نہ ملی ہو، کوئی سلسلہ ایسا دکھا ہی نہیں سکتے جس میں کرم بغداد سے نہ آتا ہو، کرم بغداد سے نہ آتا ہو۔ یہ میرے بڑے پیر کا کرم ہے، بڑے پیر کا کرم ہے، اور شکر رب نے ہمیں سچا قادری بنایا ہے، ہمیں قادری بنایا ہے۔ اور ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں دلہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات میں، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات میں۔ اور میرا امام کہتا وہ دولہا بن گئے، باراتی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، دولہا پلسرات سے گزر گیا، باراتی پھنس گئے۔ پھر میرا امام کہتا ہے دلہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، دلہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہیں باراتی پرخار وادیے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف 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 مذہب ہے۔ اس مائک نے قسم سے پھیپڑے لے لیے میرے 5 منٹ میں ہی ہے۔ ہاں کئی مولوی شہید نہ ہو جائے، کل بھی جلسہ کرنا ہے۔ سلسلہ نقش بندیہ کا بھی فیض ہے، سلسلہ قادریہ کا بھی فیض ہے۔ امید ہے انشاءاللہ زندہ ہی اتریں گے ممبر سے۔ کیا رائے؟ یہ صاحب قبلہ تشریف فرمائے۔
بہت بڑے لوگوں کو بہت زیادہ دیر انتظار نہیں کرانا چاہیے، یہ میرا اپنا نظریہ ہے، لیکن جب بڑے بیٹھے ہوں نا تو پھر چھوٹوں کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ ان کا کندھے پہ ہاتھ ہونے کا مطلب ہے چل بیٹے میں دیکھ لوں گا، یہی ہوتا ہے نا، جب بڑا کہتا ہے نا چل تو پھر چھوٹے بھی بڑے بڑوں سے لڑ جایا کرتے ہے نا۔ اپنے وجود سے زیادہ محنت کرنے لگا ہوں، اب مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا، اب آپ بول دیں سبحان اللہ۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے یا نبی کون جنت کا حقدار ہے نا؟ پھر کھل کے بولے سبحان اللہ۔ یہ اتنا سارا پیسہ لوگوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ سے میں کہوں گا کہ آپ اتنی زور سے سبحان اللہ بولیں کہ گلا بیٹھ جائے، اور صبح کو ماں ناشتے میں کہے نا کیا چاہیے تو اشارہ کر کے آپ ناشتہ مانگو، ماں کہے گلے کو کیا ہوا، کہہ دینا ماں پیسے والے پیسے لٹا رہے تھے، میں حضور کے نام پہ اپنا گلا لگا کے آ گیا ہوں۔ یقین کریں آج حضور سے یہ صاحب قبلہ تشریف فرما، مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائے، یہ ہمارے استاذوں کی جگہ ہیں، ان سے پوچھیں تو یہ بتائیں گے کہ جب کرم رب کا ہوتا ہے نا تو مٹی بھی سونا بن جایا کرتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 100 سال کے سجدے ہوں تب بخشے جائیں، کبھی ایک بار کا نعرہ بھی کام آ سکتا ہے یار۔ ہاں، امام غزالی کے دور میں حضرت ایک قلندر تھا، امام غزالی کے دور میں، امام غزالی کی تحریر آپ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بدن میں روح نہیں رہی، انہیں پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ ہم نے تو ابھی مسلمان ہونے کے میم کو بھی نہیں سمجھا ہے۔ اس ذات کو امام غزالی کہا جاتا ہے۔ ان کے دور میں ایک فقیر ایک قلندر تھا، کبھی ایک زور سے لمبا ہو کا بھرتا تھا، جب آہ کہتا تھا نا تو امام غزالی بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آہ وہ کہتا تھا، بے ہوش یہ ہوتے تھے۔ ہوش میں آتے تو کہتے کاش یہ میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لے اور ایک مرتبہ کا ہوکا مجھے دے دے، ایک مرتبہ کی آہ مجھے دے دے۔ پوچھا حضور کس لیے؟ کہا تم نہیں جانتے ہو، جب یہ ایک مرتبہ رب کے عشق میں آہ کہتا ہے نا تو اگر وہ آہ دنیا پہ بانٹ دی جائے تو پوری دنیا جنتی ہو جائے گی۔ یہ ضروری تو نہیں کہ لمحے چھوٹے اور صدیاں بھاری ہوتی ہوں، حضور کی امت کا تو خاصہ یہ ہے کہ یہاں صدیاں چھوٹی ہیں اور لمحے بھاری ہیں، لمحے بھاری ہیں۔ محفل پوری ہو چلی ہے، ابھی آپ کو حضور سے یہ صاحب قبلہ سے بھی کچھ سننا ہے، ہمارے مفتیان اکرام سے بھی سننا ہے، بس مجھ سے حضور کا شجرہ سن لیں، مائک والے آخر میں مجھ سے 2-4 باتیں سن لینا۔ آپ بول سکتے ہیں، بولیں سبحان اللہ، تھوڑا سا آواز دے دو بھائی، جیسے پہلے تک کرو یار، بہت اچھا، اتنا اچھا مائک آپ کا ہے، آپ نے خود انگلی کر کے خراب کیا۔ بول سکتے ہیں، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ دلی تو جل گیا میرا، ہے نا؟ مجھ سے اراکین کمیٹی کی فرمائش ہو رہی ہے کہ میں حضور کا شجرہ پڑھ دوں۔ ہاں کیا ہو رہا بھائی؟ پورا دے دیں۔ ہلو، یہ بالکل نہیں بول رہا ہے، اس کا مائک خراب ہو گیا، وہ دینا مائک نکال کے، ایک شجرہ پڑھنا اس کے لیے تمام چلے۔ ہلو ہلو، نیچے والوں کو آواز دو، ساؤنڈ کو۔ بابو میں نے پہلے سیٹ کرایا تھا تم سے، تم کدی یہ نہیں چاہ رہے کوئی دعائیں دے جائے تمہیں۔ ہلو ہلو، تھوڑی آواز دو اس کو، اتنے میں نہیں پڑھ پاؤں گا، بولیں ذرا سبحان اللہ۔
اور زور سے بولیں سبحان اللہ. ہلکا ایکو بھی دے دینا اس کو. خیریت ہے پیچھے والے لوگ بھی تھکے تو نہیں ہیں؟ ہلو ہلو اس کو دے رہے ہو. ہلو یہ کام اثر بعد ہوتا ہے جو ہم 3 بجے کر رہے ہیں 4 بجے. بولیں ذرا سبحان اللہ. میرا ہاتھ کا اشارہ ہو تو سمجھ جانا مولوی سانس لینا چاہ رہا ہے, اور اس پہ تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا. بس میرا ہاتھ دیکھیے, میرا منہ دیکھتے رہیے گا. منہ کے انسپریشن جو آتے ہیں نا اس سے سمجھ جائیے گا کس کنڈیشن میں ہوں میں. یہ کچھ نہیں بتائے گا آپ کو. ٹھیک, بولیں ذرا سبحان اللہ. اتنی زور سے بولو, اور زور سے بولو سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے انس, انس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل. سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے انس, انس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, واہ اکرام کے بیٹے نو کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زرات, زرات کے بیٹے شالق, شالق کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے رابع, رابع کے بیٹے سارو. آپ تو یہ سوچ رہے مولوی شروع ہو گیا تو اب یہ رکے گا ہی نہیں. دھوکے میں نہ آئیے گا, نماز جنازہ نہیں ہے کہ تکبیر پوری کر بیٹھو. ایسے بھی ہٹ سکتا ہوں میں, ہے نا. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے انس, انس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لبکنے کنام, لبکنے کنام کے بیٹے نو, نو کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زرات, زرات کے بیٹے شالق, شالق کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے رابع, رابع کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخر, ناخر کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے وام, وام کے بیٹے عمل, عمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود, عود کے بیٹے حوا, حوا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے معاد, معاد کے بیٹے ندار, ندار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے قدیمہ, قدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے غاشم ہے, غاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے, عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ ہے, اور عبد اللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم, نوجوانان تیگیا کمیٹی, مدرسہ جامعہ عبداللہ بن مسعود. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے گا. لا الہ, اور زور سے لا الہ. کوئی اٹھے گا نہیں ورنہ دوبارہ تقریر شروع کر دوں گا میں. بڑھو. ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں, بیٹھ گئے. اٹھا کوئی تو دوبارہ شروع. ایک اچھی زندگی جوانوں جینی ہے. بچوں سے بھی کہوں گا, جوانوں سے بھی کہوں گا, بزرگوں سے بھی. زندگی اتنی صاف ستھری اب کر لیں. اگر گناہ ہو گئے تو رب کریم ہے, بخشنے والا ہے. بس اسے رو کے دکھانے میں دیر لگے گی, اسے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. زندگی بھر کے گناہوں کو دھونے کے لیے آنسو کا ایک قطرہ اتنا ہی کافی ہے جس سے پلک کا ایک بال بھیگ جائے. کیونکہ کریم ضرورت دیکھ کے نہیں, اپنی شان دیکھ کے عطا فرمایا کرتا ہے. اللہ کریم ہے ہمارا. بھئی سخی وہ ہوتا ہے جو ضرورت بھر دے, کریم وہ ہوتا ہے جو بے حساب عطا فرماتا ہے نا جی. تو کوشش کریں گے اپنے رب کو راضی کریں.
اور ہر جوان کوشش کرے روز کم سے کم 10 بار سونے سے پہلے حضور پہ درود پڑھیں گے اور 10 بار اٹھنے کے بعد حضور پہ درود پڑھیں گے. کوئی زیادہ لمبا چھوڑا وظیفہ نہیں ہے, 10 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لو. کسی دن تو فرشتے جا کے کہیں گے حضور یہ غلام روز 20 درود آپ کو بھیجتا ہے, اور کبھی تو حضور توجہ فرمائیں گے. اور ان کی توجہ کے بدلے میں میاں بہت کچھ نہیں چاہیے, بس اتنا چاہیے کہ اتنا تو کرم کرنا. اے چشم کریم آنا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. بس ان درودوں کے بدلے میں یہ مانگنا ہے, حضور آخری وقت میں آپ آ جائیے گا. حضور جب جان نکل رہی ہو آپ کا چہرہ نظر آ جائے. سنا ہے جاکنی میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, وہ آ جائیں گے تو پھر ان کے دیدار کی خوشی ہمیں دکھوں سے بچا دے گی. ایسی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ, اور جب مر کے دنیا سے جائیں گے لوگ پوچھیں گے جنازہ کس کا ہے, تو کفن کی خوشبو کہے گی لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسین کے آس پاس ہے طٰہٰ کے آس پاس, یاسین کے آس پاس ہے طٰہٰ کے آس پاس, میلہ لگا ہے گنبد خضرا کے آس پاس, اور واریفتہ مجازی نبوت ہے روز شب, ایک نور ہے مستقل رخ زیبا کے آس پاس. حجاز کر رہے ہیں طواف